یہ ہے پائل۔ پائل کی بیٹی کا نام ہے پنکی۔ پنکی بہت ہی گھمنڈی تھی کیونکہ باپ اس کا سیٹھ تھا، اس لیے وہ بہت ہی گھمنڈی تھی۔ دوسری طرف یہ ہے عالیہ۔ عالیہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے گڑیا۔ گڑیا بہت ہی رحم دل تھی۔ اس کے پتا کا کسی ایکسیڈنٹ میں دیہانت ہو چکا تھا، جس وجہ سے عالیہ پائل کے گھر میں کام کرتی تھی، جس سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ان دونوں کی بیٹیوں کا ایک ہی دن میں جنم دن آتا ہے، وہ ایک ہی دن میں پیدا ہوئی تھی دونوں۔ ارے عالیہ، آج کی رات تو ادھر ہی رک جا، تجھے پتا تو ہے کل میری بیٹی کا جنم دن ہے، اس لیے بڑی پارٹی رکھی ہے، تو گھر کی ساری صاف صفائی کرنی ہے، اس لیے رات تو ادھر ہی رک جا۔ نہیں مالکن، میں صبح جلدی آ جاؤں گی، میری بیٹی گھر پہ اکیلی ہے، مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اسے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، میں صبح جلدی آ جاؤں گی، سارا کام کر دوں گی۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے صبح ساری صاف صفائی چاہیے، ورنہ تمہیں میں ادھر سے نکال دوں گی۔ جی مالکن، ٹھیک ہے۔ عالیہ سارا کام ختم کر اب گھر آ رہی ہوتی ہے، جدھر اس کی بیٹی کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ماں وہاں سے لایا ہوا بچا ہوا کھانا اس کو دیتی ہے۔ ماں، پائل آنٹی کے گھر سے کھانا مت لایا کر، ان کی بیٹی مجھے اپنے دوستوں کے سامنے کہتی ہے کہ یہ ہمارے گھر سے کھانا لے کر کھاتی ہیں۔ ماں، آپ ادھر سے کھانا مت لایا کرو۔ بیٹی، اگر میں ادھر سے کھانا نہیں لاؤں گی تو ہم کھائیں گی کہاں سے؟ ہمارے گھر میں تو اتنا راشن ہی نہیں خود کا پکا سکے، اس لیے میں ادھر سے لاتی ہوں۔ لوگ تو کچھ بھی کہیں، ہم نے تو اپنا ٹائم دیکھنا ہے نا۔ تو میری پیاری اور سمجھدار بیٹی ہے نا، تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیا کر، تو بس اپنا کام کیا کر۔ ہاں ماں، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، آئندہ میں کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دوں گی۔ اچھا، آپ کل کے دن کام پر مت جانا، آپ کو پتا تو ہے کل میرا جنم دن ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ نہیں، کل چھوٹی مالکن کا برتھ ڈے ہے، اس لیے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے، مجھے بہت ڈھیر سارا کام ہے، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ ہاں، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں گھر پہ اکیلی رہ کے کیا کروں گی، میں ادھر کونے میں بس پارٹی دیکھتی رہوں گی۔ اگلے دن پائل کے گھر کام کرنے کے لیے عالیہ اور اس کی بیٹی چلی جاتی ہیں۔ پارٹی میں بہت بڑے بڑے بیلون لگے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا کیک ٹیبل پر پڑا تھا، جسے دیکھ کر گڑیا بہت خوش ہو رہی تھی۔ گڑیا کو دیکھ کر پنکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اوہ، تم آئی ہو میری پارٹی میں، تمہیں تو پتا ہے میں کتنی امیر ہوں، اور تم ایسا روم ڈیکوریٹ بھی نہیں کروا سکتی۔ ڈیکوریٹ کی بات تو چھوڑو، تم ایک چھوٹا سا کیک بھی نہیں خرید سکتی جس سے تم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکو۔ عالیہ اداس ہو کر ایک پارک میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے اداس دیکھ کر ایک بڑھیا اس کے پاس چل کر آتی ہے۔ ارے بیٹی، اتنی اداس ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کو بتاتی ہوں۔ نہیں دادی ماں، کسی نے کچھ نہیں کہا، آج میرا جنم دن تھا اور میں اپنے دوست کی برتھ ڈے پہ گئی ہوئی تھی، اس نے مجھے بہت ساری باتیں سنائی، اس نے کہا تمہارے پاس کیک لانے کے پیسے بھی نہیں، اس لیے میں اداس ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ بس اتنی سی بات کے لیے چھوٹی گڑیا ناراض تھی؟ تم ٹھہرو، میں بھی تمہارے لیے کیک لاتی ہوں۔ دادی ایک جادو پڑتی ہے اور ساتھ میں پڑے ٹیبل پر اچانک سے ایک کیک آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر عالیہ بہت خوش ہوتی ہے۔ دادی ماں اس سے کہتی ہیں، بیٹی، یہ جادو ہی کیک ہے، میں ایک جادوگرنی ہوں جس سے میں نے تمہارا کیک بنایا ہے، یہ کیک جب تم اپنے جنم دن پر کاٹو گی تبھی یہ کام کرے گا، جو لوگ تمہارے ہاتھ سے یہ کیک کھائیں گے تمہارے جنم دن پر وہ تمہیں دعائیں دیں گے، جس دن اگر تم آگے پیچھے کاٹو گی جو بھی لوگ کھائیں گے وہ تمہیں بد دعا دیں گے، وہ سچ ہو جائے گی۔ دادی ماں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی پریشانی ختم کر دی۔
عالیہ کیک لے کر گھر آ جاتی ہے اور اپنی ماں کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے۔ جب اس کی ماں گھر واپس آتی ہے، عالیہ پھر اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے۔ اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کو کیک کھانے کے لیے دیتی ہے۔ اس کی ماں کیک کھاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں جلد ہی امیر کرے۔ اس کی ماں بھی یہ بات کہتی ہے، تبھی اچانک سے ان کا گھر ایک امیر گھر میں بدل جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ ساری بات پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ یہ بات عالیہ کو بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اس کے من میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس کیک کو چرانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پنکی کسی کو پیسے دیتی ہیں ان کے گھر میں گھسنے کے لیے۔ ایک عورت پائل کے گھر میں گھس جاتی ہے کیک چوری کرنے۔ فریج سے کیک نکال کر جانے لگ جاتی ہے۔ پائل کے پاس وہ کیک لے کر آ جاتی ہے۔ اپنی ماں کو کیک دیتی ہے اور اس کی ماں کیک کھا کر کہتی ہے، تم سب سے زیادہ غریب ہو جاؤ۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر پائل کہتی ہے، ماں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ یہ کہتی ہے تبھی وہ ایک غریب گھرانے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ اس کی ماں اس کو خوب ڈانٹتی ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیک جادو ہی ہے؟ بدتمیز، تم نے لالچ میں آ کے کیا کر دیا؟ جس دن تم پیدا ہوئی تھی مجھے تبھی تمہیں زہر دے دینا چاہیے تاکہ تم میری نسل کو بدنام نہ کرتی۔ پائل جا کر گڑیا سے معافی مانگتی ہے۔ گڑیا اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، آئندہ سے تم نے پائل میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میری کوئی بہن نہیں، اس لیے تم میری بہن بن جاؤ۔ ہم دونوں کا جنم دن بھی ایک ساتھ ہے اور ہم ایک ساتھ منائیں گے۔ تم میرے ساتھ رہ جاؤ میری بہن بن کر۔ اب پائل گڑیا کے ساتھ رہنے لگی۔ اب وہ دونوں مل کر کھیلا کرتی تھیں۔